وینزویلا کی اپوزیشن سیاستدان اور نوبیل امن انعام یافتہ ماریا کورینا کا عوامی حکومت کے قیام کا اندیا۔ اپوزیشن لیڈر ایڈمنڈو گونزالیز کی ملک کے نئے لیڈر کے طور پر حمایت کا اعلان۔ کہا کہ 2024 کے انتخابات میں گونزالیز نے حقیقی کامیابی حاصل کی تھی، انہیں فوری طور پر اپنی آئینی ذمہ داری سنبھالنی چاہیے۔ مادورو کو بین الاقوامی انصاف کا سامنا کرنا ہوگا، اب وینزویلا میں امن ہوگا، سیاسی قیدی رہا کیے جائیں گے۔ اربوں ڈالرز کی عالمی امداد، افغان حکومتوں کی کرپشن کی نظر، فورسز قیام امن میں ناکام رہیں۔ خصوصی امریکی انسپیکٹر جنرل کی 20 سالہ افغانستان جنگ اور تعمیر نو پر حتمی رپورٹ کے مطابق 2002 تا 2021 امریکہ نے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے 144 ارب ڈالر سے زائد مختص کیے۔ اخراجات دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کے مارشل پلان سے بھی زیادہ رہے۔ افغان فورسز کو 4,27,000 ہتھیار اور 162 طیارے دیے گئے۔ امریکی انخلا ہوتے ہی افغان فورسز تیزی سے بکھر گئیں۔ انسداد منشیات پروگرام 7 ارب ڈالر سے زائد خرچ ہونے کے باوجود غیر مؤثر رہا۔ طالبان حکومت امداد پر ٹیکس اور لیویز وصول کرتی رہی۔ امریکہ طالبان دوحہ مذاکرات میں افغان حکومت کو نظر انداز کرنا ریاستی ڈھانچے کو کمزور کرنے کا سبب بنا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چین کے ایگزیکٹو نائب وزیر اعظم سے ملاقات، پاک چین آل ویدر اسٹریٹجک تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ سی پیک اور وسیع تر شراکت داری کو نئی جہت دینے پر زور۔ چینی نائب وزیر اعظم کا پاکستان کی قیادت اور عوام کے لیے نئے سال کی نیک خواہشات کا اظہار۔ بنیادی مفادات پر پاکستان کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ اسحاق ڈار کی چین کے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے وزیر سے بھی ملاقات۔ سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر مشترکہ طور پر شایان شان انداز میں تقریبات منانے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں پارٹی ٹو پارٹی روابط، خطے کی صورتحال اور سی پیک منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اسحاق ڈار آج پاک چین 7ویں اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ملیشیا کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایشیا مشرق وسطیٰ سمیت حالیہ علاقائی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ دونوں وزرائے خارجہ کا تمام سطحوں پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ باہمی مشاورت کے تسلسل کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا FIA کراچی زون کا دورہ، منی لانڈرنگ میں ملوث مافیا کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم۔ کہا ملوث عناصر کی پوری منی ٹریل کو بے نقاب کیا جائے، حوالہ اور ہنڈی کا کاروبار کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، بلا امتیاز ایکشن نظر آنا چاہیے۔ محسن نقوی کا انسانی سمگلنگ میں ملوث ایجنٹس مافیا کے خلاف مؤثر کارروائی کا حکم۔ کہا کہ معصوم لوگوں کو ملازمت کا جھانسا دے کر بیرون ممالک بھجوانے والے عناصر رتی بھر رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ FIA کراچی زون میں انسانی وسائل کی کمی کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے قائم زمونگ کور ماڈل انسٹیٹیوٹ کا دورہ، 11 بچوں کے نکالے جانے کے معاملے پر فوری انکوائری کا حکم۔ بچوں کو فراہم کی جانے والی ہائیجین کٹس کی تقسیم سے متعلق بھی انکوائری کی ہدایت۔ زمونگ کور کا اکاؤنٹ سسٹم اور بچوں کو وظیفے کے ادائیگی کے نظام کو ڈیجیٹل کرنے، ٹرانسپورٹ سروس کی فراہمی کا بھی حکم۔ کہا کہ زمونگ کور کے تمام معاملات کی بذات خود نگرانی کروں گا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا 11 جنوری کو مزار قائد پر حاضری دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی دعوت کا خیر مقدم۔ کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے جمہوری اقدار کی پاسداری کی ہے، ان کا شکر گزار ہوں۔ کراچی میں خیبر پختونخوا کے شہریوں سے ملاقات کروں گا۔ کراچی میں پختونوں کے مسائل وزیر اعلیٰ تک پہنچائے جائیں گے۔ وانی کے اسٹریٹ موومنٹ کی ہدایت پر من و عمل درآمد کیا جائے گا۔ پنجاب بھر میں سڑکیں، مکانات اور ہاسٹلز کی تعمیر و مرمت اور دیکھ بھال پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت کرنے کا فیصلہ۔ 18 اہم سڑکوں، زرعی، صنعتی اور شہری اہمیت کی 24 راہداریوں کی تعمیر کے بڑے منصوبے پر عمل درآمد کی منظوری۔ مریم اورنگزیب کی زیر صدارت جائزہ اجلاس، سینئر وزیر کی محکموں کو نجی شراکت داری سے قابل عمل منصوبوں کی نشاندہی کی ہدایت۔
لاہور میں فضائی معیار میں واضح بہتری، AQI کم ہوکر 156 ریکارڈ۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتے ہیں کہ سائنسی تجزیے کے مطابق فوگ کو اسموگ قرار دینا درست نہیں ہے۔ عوام سے اپیل ہے کہ حقائق کی روشنی میں صورتحال کو سمجھیں، فوگ کو اسموگ سے نہ جوڑا جائے، اینٹوں کے بھٹوں کی کڑی نگرانی کی جائے، ماحولیاتی ضوابط پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک مختصر بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔